اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ آج کی کلاس ہے اصول التجوید حصہ دوم کی، اور اصول التجوید حصہ دوم کے اندر جو ہماری جمعے کی کلاس چل رہی ہے، یہ کتاب اب تقریباً اختتام کو پہنچنے والی ہے، آخری بیانات چل رہے ہیں، اور اس میں کا جو اہم بیان ہے اور جس کا تعلق عربی قواعد سے بھی ہے، حمزہ وصلی حمزہ قطعی، یا آپ عربی قواعد کے اندر بھی، عربی گرامر کے اندر بھی اس کو پڑھیں گے، اگر آپ نے پڑھا ہو تو وہاں بھی اس کا یہ بہت کام آتا ہے، حمزہ کا بیان۔ تو بہرحال حمزہ کا بیان چل رہا ہے۔ حمزہ کا جو بیان شروع ہوا، حمزہ کے آپ نے دو قسمیں پڑھی، حمزہ قطعی، حمزہ وصلی۔ قطعی ایسی حمزہ جو کسی بھی حالت میں نہ گرے، بتایا کہ وہ ہے جو درمیان میں آنے سے نہ گرے۔ تو حمزہ قطعی درمیان میں یعنی پیچھے سے ملا کر کے پڑھیں، وصل کریں تو وہ حمزہ باقی رہے، اور حمزہ وصلی وہ ہے کہ جو ابتدا میں تو ہو لیکن درمیان میں آنے سے وہ گر جائے۔ ابتدا میں، ابتدائی کلام میں وہ موجود ہے حمزہ وصلی، لیکن ہم نے جب وصل کیا، پیچھے سے پڑھا تو درمیان میں جیسے ہی آئی تو فوراً گر جاتی ہے، یہ حمزہ وصلی کہلاتی ہے۔ اور یہ تفصیل سے میں آپ کو سمجھا چکا ہوں، اور بار بار آپ حمزہ وصلی کو پڑھ چکے ہیں۔ تو بہرحال حمزہ کی دو قسمیں، حمزہ قطعی، حمزہ وصلی۔ پھر اب یہ سمجھنے کے بعد، یہ ذہن میں رکھنے کے بعد کہ حمزہ کی دو قسمیں قطعی اور وصلی، حمزہ کی شکلیں اور اس کی صورت بیان فرمائی۔ تو بیان شروع ہوا، کسی لفظ میں دو حمزہ کے جمع ہونے کی 5 صورتیں ہیں۔ ایک لفظ ہے، اس کے اندر اگر 2 حمزہ آ جائیں تو ان 2 حمزہ کے جمع ہونے کی 5 صورتیں۔ ان میں سے 2 صورتیں آپ پڑھ چکے ہیں، 3 صورتیں باقی ہیں۔ تو پہلی صورت کیا تھی کہ دونوں حمزہ متحرک اور دونوں قطعی ہوں۔ ایک لفظ میں 2 حمزہ جمع ہیں، دونوں متحرک ہیں اور دونوں قطعی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایسی صورت میں کہ جب کہ ایک لفظ میں 2 حمزہ جمع ہوں اور دونوں حمزہ متحرک ہوں اور دونوں قطعی ہوں، تو ان کا حکم کیا ہے کہ ان کو ہم پڑھیں گے کس طرح؟ چونکہ ہم تجوید کے قواعد پڑھ رہے ہیں، تو یہاں تو ہمارا مقصد یہ ہے، ہماری غرض یہ ہے کہ اگر ایسی حمزہ ہوں کہ جو ایک لفظ میں جمع ہوں اور دونوں متحرک اور دونوں قطعی ہوں، تو ان کو کس طرح سے پڑھنا ہے؟ تو اس کا حکم بیان کیا آپ نے پڑھا کہ ایسی 2 حمزہ جو دونوں متحرک اور دونوں قطعی ہوں تو ان کو کیا پڑھا جائے گا؟ ان کا حکم ہے دونوں کو تحقیق سے پڑھا جائے گا۔ یہ تحقیق لفظ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ تحقیق اور تسہیل، یہ 2 لفظات ہیں، تحقیق، تسہیل۔ تحقیق کہتے ہیں کہ خوب صاف صاف پڑھنا، واضح کر کے پڑھنا، صاف صاف الگ الگ ادا کرنا، اور تسہیل کہتے ہیں نرمی کو۔ تو کسی لفظ میں 2 حمزہ جمع ہو، دونوں متحرک ہوں، دونوں قطعی ہوں، تو اس کا حکم یہ ہے کہ ان کو دونوں حمزہ کو تحقیق سے پڑھنا ہے۔ ہاں، ایک لفظ ایسا ہے کہ جن میں سے دوسرے حمزہ کو تسہیل سے پڑھا جائے گا۔ پہلا تحقیق سے پڑھا جائے گا، لیکن دوسرا حمزہ تسہیل سے پڑھا جائے گا، اور یہ تسہیل واجب ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے اَأَلِدُ، یہ لفظ ہے ایک، اَأَلِدُ ایک لفظ ہے، اس کے اندر 2 حمزہ ہیں، دونوں متحرک ہیں اور دونوں قطعی ہیں، تو ان کو دونوں کو صاف صاف پڑھیں گے، اَأَلِدُ، اَأَلِدُ، دونوں کی کیا آواز نکالنی ہے،
अअलिदु, अअंज़रतहुम, अअंज़रतहुम, ये है तहक़ीक़। अगर हमने इसमें तस्हील कर दी आलिदु, आलिदु, तो तस्हील करने से इन हमज़ों के अंदर फर्क पड़ जाएगा। तो इसलिए ऐसी दो हमज़ा जो एक लफ्ज में जमा हो और दोनों क़ती हो, दोनों मुताहर्रिक हो, तो उनको दोनों को क्या करना है? तहक़ीक़ से पढ़ना है। बस एक लफ्ज जो है कुरान पाक में जो 24वें पारे के आखिर में है, उसके दूसरे हमज़ा को तस्हील से पढ़ा जाएगा। आजमीयुन, आजमीयुन, वहां आजमीयुन नहीं पढ़ा जाएगा। अगर आजमीयुन वहां पढ़ा तो ये क्या है? चूंकि तस्हील वाजिब है और वाजिब को छोड़ने से गुनाह लाजिम आता है, ठीक है? तो इसलिए तस्हील वहां करनी है, वहां तहक़ीक़ नहीं करनी है। आजमीयुन, आजमीयुन, पहले तो तहक़ीक़ से, दूसरे को तस्हील से। आजमीयुन, ये तो हो गई तहक़ीक़। आजमीयुन हमें तस्हील करनी है दूसरे हमज़ा में, आजमीयुन। तो बहरहाल ये आप पढ़ चुके हैं। पहली सूरत ये हुई कि किसी लफ्ज में दो हमज़ा जमा हो, दोनों मुताहर्रिक और दोनों ख़ती हो, तो उनका हुक्म है कि दोनों को तहक़ीक़ से पढ़ा जाएगा। एक लफ्ज है आजमीयुन, उसको या दूसरे हमज़ा को तस्हील से पढ़ा जाएगा। और दूसरी सूरत थी कि दोनों हमज़ा मुताहर्रिक हो, पहला क़तई इस्तिफ़हामिया हो और दूसरा वसली मफ़तूह हो। एक लफ्ज है, एक लफ्ज में दो हमज़ा जमा है, तो उन दो हमज़ा के अंदर पहला तो क़तई इस्तिफ़हामिया है, यानी इस्तिफ़हामिया के लिए जो हमज़ा लाया जाता है, सवाल करने के लिए, कुछ पूछने के लिए जो हमज़ा लाया जाता है, तो पहला हमज़ा क़तई इस्तिफ़हामिया हो और दूसरा हमज़ा वसली मफ़तूह हो, ठीक है? तो ये आप जो बोल रहे 6 जगह आता है, ये 6 जगह आता है। ये लफ्ज आपने पढ़े हैं, अज़्ज़करैनी, अल-आना, अल्लाहु, ठीक है? ये 6 जगह है। अज़्ज़करैनी सूरह अनआम के अंदर 2 जगह है, अल-आना सूरह यूनुस के अंदर 2 जगह है, अल्लाहु सूरह नमल में, अल्लाहु सूरह नमल में है और सूरह यूनुस में भी है। तो ये 6 जगह हैं ये अल्फाज जो आते हैं। तो इनकी असल क्या है वो आपने पढ़ ली कि असल दो हमज़ा है, ये अज़्ज़करैनी, अज़्ज़करैनी है और अल-आना, अल-आना है, अल्लाहु, अल्लाहु है। और तो ये दो हमज़ा है, इनमें पहला हमज़ा क़तई इस्तिफ़हामिया है, दूसरा हमज़ा वसली मफ़तूह है। वीडियो बन रही है। तो क़तई का तो हम कुछ कर नहीं सकते। क़तई के बारे में तो आपने पढ़ लिया है कि जो इब्तिदा में आने से नहीं गिरता है, ठीक है? और जो वसली है वसली गिर जाता है, ठीक है? तो क़तई का तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बाकी जो वसली है उसके बारे में बताया है कि इसका जो हुक्म बयान किया गया है कि जहां दो हमज़ा जमा हो, पहला क़तई इस्तिफ़हामिया हो, दूसरा वसली मफ़तूह हो, तो इसका हुक्म बयान फरमाया कि उसके अंदर 2 शक्लें हैं, 2 तरह से उनको पढ़ा जा सकता है। एक तो है कि दूसरे हमज़ा के अंदर तस्हील की जाए और दूसरे हमज़ा के अंदर इब्दाल कर दिया जाए, लेकिन इब्दाल बेहतर है। ये अल्फाज जो आपके सामने मौजूद है इब्दाल ही के साथ है, यानी एक शक्ल तो पढ़ने की होगी अज़्ज़करैनी, दूसरे हमज़ा को तस्हील से पढ़ा जाएगा, और दूसरी शक्ल यह है कि इब्दाल किया जाए। इब्दाल का मतलब बदल देना, मद के साथ बदल देना, यानी पहले हमज़ा को खींचते हुए दूसरे हमज़ा से बदल देना है। अल्लाहु, अज़्ज़करैनी, अल-आना, ठीक है? तो ये उस वक्त है जबकि एक कलमे में, एक लफ्ज में 2 हमज़ा जमा हो, पहला हमज़ा क़तई इस्तिफ़हामिया हो, दूसरा हमज़ा वसली मफ़तूह हो। तो इसका हुक्म बयान किया गया है। 2 हुक्म है इसके, यानी 2 तरह से इसको पढ़ा जा सकता है। पहला हुक्म है कि दूसरे हमज़ा के अंदर तस्हील की जाए और दूसरा हुक्म है कि इब्दाल कर, लेकिन इब्दाल बेहतर है। तो जो बेहतर है उस पर हमें अमल करना है। तो ये तो दोनों सूरतें होती जो गुज़िश्ता क्लास के अंदर आप पढ़ चुके हैं। अब आगे देख लेते हैं तीसरी शक्ल क्या है, उसको किताब के अंदर पढ़ते हैं।
बड़ा चैनल बना। ये लीजिए नंबर 3, किसी लफ्ज में दो हमजा के जमा होने की 5 सूरतें थी। 2 सूरतें आप पढ़ चुके हैं, यानी एक लफ्ज में दो हमजा जमा हो, दोनों हमजा कतई और मुतहर्रिक हो, उनका हुक्म आपने पढ़ लिया। दूसरी सूरत ये थी कि एक लफ्ज में दो हमजा जमा हो, पहला हमजा कतई इस्तिफामिया हो और दूसरा हमजा वसली मफ्तूह, उसका भी हुक्म आप पढ़ चुके हैं। ये तीसरा है, तीसरी सूरत है कि दोनों हमजा मुतहर्रिक हों, पहला कतई इस्तिफामिया हो, दूसरा वसली मकसूर। ठीक है। दूसरी सूरत जो थी उसमें भी क्या था कि दोनों हमजा मुतहर्रिक हो, पहला क्या हो उसके अंदर कतई इस्तिफामिया हो और दूसरा वसली मफ्तूह हो। लेकिन तीसरी शक्ल के अंदर पहला कतई इस्तिफामिया हो, दूसरा वसली मकसूर हो। मकसूर समझ रहे हैं ना आप? मैंने बतलाया था कि इस्तिलाहत आपको याद रखनी है। मफ्तूह, जिस हर्फ के ऊपर फता होता है वो मफ्तूह कहलाता है, और जिस हर्फ के ऊपर कसरा होता है वो मकसूर कहलाता है, और जिस हर्फ के ऊपर जम्मा होता है वो मजमूम कहलाता है। ठीक है। तो तीसरी सूरत है कि दो हमजा जमा हो, दोनों मुतहर्रिक हो, पहला कतई इस्तिफामिया हो, दूसरा वसली मकसूर। ये सिर्फ 7 जगह है, 7 जगह है। नंबर 1 नंबर 3 अफ्तरा, नंबर 4 अस्तफल बनाती, नंबर 5 अत्तखदनाहुम, नंबर 6 अस्तकबरता, नंबर 7 अस्तगफरता। ये 7 जगह है, ये आता है। ये क्या है? इनकी असल देखिए, अब असल क्या है इनकी? असल क्या है इनकी? अत्तखज़तुम की असल क्या है? अइत्तखज़तुम, वो हमजा है भाई। अत्तखज़तुम वहां तो एक ही हमजा है, लेकिन असल में क्या है? अइत्तखज़तुम है। इसकी असल क्या है? अइत्तखज़तुम, पहला हमजा कतई इस्तिफा, दूसरा हमजा वसली मकसूर, वसली मकसूर यानी ज़ेर इसके नीचे। ठीक है। और अत्तला अल गैबा, अत्तला की असल क्या है? अइत्तला, पहला हमजा कतई इस्तिफा में, दूसरा वसली मकसूर। अफ्तरा की असल क्या है? अइफ्तरा, पहला हमजा कतई इस्तिफा में, दूसरा वसली मकसूर। अइस्तफा, अस्तफल बनाती है, इसकी असल क्या है? अइस्तफा, पहला हमजा कतई इस्तिफा में, दूसरा वसली मकसूर। और अत्तखज़नाहुम, अत्तखज़नाहुम की असल क्या है? अइत्तखज़नाहुम, अइत्तखज़नाहुम, पहला कतई इस्तिफा में, दूसरा वसली मकसूर। और इसी तरह से अस्तकबरता, अस्तकबरता की असल क्या है? अइस्तकबरता। और अस्तगफरता, अस्तगफरता की असल क्या है? अइस्तगफरता। ये इनकी असल है। बात समझ में आ गई? इनका हुक्म क्या है? हुक्म क्या है? हुक्म में है कि पहला हमजा तहकीक से पढ़ा जाएगा और दूसरा हमजा हज़फ कर दिया जाएगा। ठीक है। क्योंकि इसमें दोनों हमजों के हरकत जुदा जुदा है। बस हमजा बस हज़फ कर देने से इंशा और खबर में कोई इल्तिबास नहीं होता। ठीक है। यहां तो हुक्म पढ़ना है आपको। ये एक बात जो बयान की गई है, पीछे जो गुजरी थी ना, वो एक दूसरी शक्ल, ये दूसरी शक्ल जो गुजरी है, अज़करैनी अल आना, इनकी जो असल क्या है? अज़करैनी अल आना। आप जो बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ इसके अंदर जो है दो शक्लें बयान की गई। इसका हुक्म जो बयान किया गया था कि पहला हमजा तहकीक से पढ़ा जाएगा और दूसरा हमजा में 2 सूरतें जायज है, तस्हील और इब्दाल, मगर इब्दाल बेहतर है। एक तो तस्हील हो गया। अच्छा, तस्हील अगर हम करेंगे इसके अंदर तो दोनों हमजा वहां मौजूद होंगे, और इब्दाल में हमजा समझो वो बदल ही जाएगा। तो तस्हील की सूरत में ये शुबा हो सकता है
اس دوسرے حمزہ کو پہلا حمزہ اور دوسرے حمزہ میں فرق یہ کرنا مشکل ہو جائے گا کہ کون سا حمزہ قطعی ہے، کون سا کیا ہے استفہامیہ ہے، کون سا وصلی ہے، کون سا قطعی ہے. تو اس وجہ سے اس کے اندر ابدال بہتر ہے. تو یہاں وہی چیز بتا رہے ہیں کہ اس کا حکم ہے کہ پہلا حمزہ تحقیق سے پڑھا جائے گا اور دوسرا حمزہ حذف کر دیا جائے گا، کیونکہ اس میں دونوں حمزہ کی حرکت جدا جدا ہے. یہاں تو جدا جدا ہے حرکت دونوں کی، یعنی پہلا حمزہ جو قطعی استفہامیہ ہے اس کے اوپر کیا ہے، وہ مفتوح ہے، اور دوسرا حمزہ مکسور ہے، اور وہاں دونوں مفتوح ہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے وہاں التباس ہو سکتا ہے انشاء اور خبر کے اندر، دونوں کے اندر فرق کرنا دشوار ہو سکتا ہے. لیکن یہاں چونکہ دونوں حمزہ کی حرکت جدا جدا ہے تو یہاں کوئی التباس نہیں ہوگا. خیر یہ ایک الگ چیز ہے، اس میں آپ کو الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ عربی کا قاعدہ ہے، اس میں الجھنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. آپ تو یہاں تجوید کا قاعدہ پڑھ رہے ہیں. بس آپ تو یہاں یہ یاد رکھنا ہے کہ اس حمزہ کو پڑھنا کس طرح سے. جہاں دو حمزہ جمع ہو جائے، دونوں متحرک ہوں، اور پہلا قطعی استفہامیہ ہو، دوسرا وصلی مکسور ہو، تو اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے. اور دو حمزہ متحرک ہو، دونوں قطعی ہو، دونوں وصلی مفتوح ہو، ان کو کس طرح سے پڑھنا ہے. بس ہمیں تو ان کا حکم دیکھنا ہے کہ ان کو پڑھنا کس طرح ہے، اس کے اوپر غور کرنا ہے. تو حکم اس کا یہ ہے کہ پہلا حمزہ تحقیق سے پڑھا اور حمزہ حذف کر دیا جائے گا. اب جیسے اتخذتم ہے، اتخذتم، یہ دیکھیے پہلا لفظ ہے اتخذتم. اتخذتم کی اصل کیا ہے، اتخذتم. پہلا حمزہ قطعی استفہامیہ ہے اور دوسرا حمزہ وصلی مکسور ہے. تو حکم کیا ہے کہ دوسرے حمزہ کو حذف کر دیا جائے گا اس صورت میں، اور پہلے حمزہ کو تحقیق سے پڑھا جائے گا، اتخذتم. ٹھیک ہے، اسی طرح سے افطرا. افطرا اصل کیا ہے، افطرا. تو دوسرا حمزہ جو ہے وصلی مکسور، اس کو حذف کر دیا جائے گا، گرا دیا جائے گا، اور پہلے حمزہ کو تحقیق سے پڑھائے گا، افطرا. افطرا تسہیل نہیں کرنی اس کے اندر، تسہیل اگر کریں گے تو فرق پیدا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو بہرحال یہ ساتوں جو لفظ ہیں، ساتوں الفاظ، ان کا حکم یہی ہے کہ پہلے حمزہ کو تحقیق سے پڑھا جائے گا اور دوسرے حمزہ کو حذف کر دیا جائے گا، گرا دیا جائے گا. ٹھیک ہے. نمبر 4، پہلا حمزہ متحرک قطعی ہو اور دوسرا حمزہ ساکن. جیسے آمنا متحرک ہو اور دوسرا حمزہ ساکن. ٹھیک ہے، جیسے لفظ آمنا، ایمانن، یہ اصل میں ایمانن تھے، ان کی اصل کیا تھی، امنا. دو حمزہ ہے، ایک لفظ پہلا حمزہ قطعی متحرک ہے اور دوسرا حمزہ ساکن ہے، امنا. ٹھیک ہے، ایمانن. تو حکم کیا ہے، آمنا ایمانن کے یہ اصل میں منا ایمانن سے. حکم کیا ہے، اس کا حکم ہے کہ حرف حکم ہے، چاہے وصل کریں یا اسی کلمے سے ابتدا کریں. یہ حکم ہے ایسا لفظ کہ جہاں دو حمزہ جمع ہو، پہلا حمزہ قطعی متحرک ہو اور دوسرا حمزہ ساکن ہو. تو اس کا حکم کیا ہے، اس کا حکم ہے کہ پہلے حمزہ کی حرکت کے موافق حرف مد سے بدلنا واجب ہے. ٹھیک ہے، جیسے ایمانن، بھائی ایک تو ہے آمنا، اصل کیا تھی، امنا. ٹھیک ہے، پہلے حمزہ
حمزہ کی جو حرکت ہے اس حرکت کے موافق دوسرے حمزہ کو حرف مد سے بدلنا ہے. بات سمجھ میں آ رہی نا؟ پہلے حمزہ پر کیا ہے؟ وہ قطعی استفہام میں ہے، مفتوح ہے. امنا میں پہلا حمزہ کیا ہے؟ مفتوح ہے، قطعی مفتوح ہے، زبر ہے اس کے اوپر. تو اس پہلے حمزہ کی جو حرکت ہے زبر، اس حرکت کے موافق دوسرے حمزہ کو مد سے بدلنا ہے. مد کیا آئے گا اس کے اندر؟ الف آئے گا. کیا پڑھیں گے؟ آمنا. ٹھیک ہے. اور ایمانن، ایمنا، ایمانن، پہلا حمزہ کیا ہے؟ قطعی استفہامیہ جو مکسور ہے، اور دوسرا حمزہ ساکن ہے. تو ہمیں یہاں کیا کرنا ہے؟ پہلے حمزہ کی حرکت کے موافق حرف مد سے بدلنا ہے. تو یہاں ایمانن پہلے حمزہ کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے. تو اس زیر کے موافق زیر کے بعد کیا آتا ہے؟ یا مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر ہوتا ہے تو مدہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس کو کس سے بدلنا ہے؟ حرف مدہ یا سے، ایمانن. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو نمبر 4 پہلا حمزہ متحرک قطعی اور دوسرا حمزہ ساکن، جیسے آمنا ایمانن. یہ اصل میں امنا ایمانن تھے. اس کا حکم یہ کہ دوسرے حمزہ کو پہلے حمزہ کی حرکت کے موافق کوئی فرق نہیں پڑے گا، وصل کر دیں چاہے وہیں سے ابتدا کریں. تو یہ ایسا کرنا واجب ہے. نمبر 5، بلکہ 5 کو جو ہے پھر اگلی کلاس کے اندر پڑھیں گے، تھوڑی سی تفصیل ہے اس کے اندر، بحث تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی. تو آج ہم نے یہ 4 صورتیں ہو گئی ہماری ٹوٹل. کسی لفظ میں 2 حمزہ کے جمع ہونے کی 5 صورتیں ہیں. پہلی صورت کیا تھی؟ کہ دونوں حمزہ متحرک ہو اور دونوں قطعی ہو. دوسری صورت کیا تھی؟ کہ دونوں حمزہ متحرک ہو، پہلا قطعی استفہامیہ دوسرا وصلی مفتوح. تیسری صورت دونوں حمزہ متحرک ہو، پہلا قطعی استفہامیہ دوسرا وصلی مکسور. اور چوتھی کیا ہے؟ پہلا حمزہ متحرک قطعی اور دوسرا حمزہ ساکن. یہ 4 صورتیں ہم پڑھ چکے ہیں. پہلے کی جو کا حکم ہے کہ یعنی دونوں حمزہ متحرک اور دونوں قطعی، اس کا حکم ہے کہ دونوں حمزہ کو تحقیق سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. لیکن ایک جگہ استثناء ہے، اس میں دوسرے حمزہ میں تسہیل کریں گے. دوسری صورت میں دونوں حمزہ متحرک، پہلا قطعی استفہامیہ دوسرا وصلی مفتوح. اس کا حکم یہ ہے کہ پہلے حمزہ کو تحقیق سے پڑھیں گے اور دوسرے حمزہ میں 2 صورتیں جائز ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ اس کو تسہیل سے پڑھیں گے اور دوسری صورت یہ ہے کہ ابدال کر دیں گے، مگر ابدال کرنا بہتر ہے. تیسری صورت کی دونوں حمزہ متحرک ہو، پہلا قطعی استفہامیہ دوسرا وصلی مکسور. اس کا حکم یہ ہے کہ پہلے حمزہ کو تحقیق سے پڑھیں گے اور دوسرے حمزہ کو حذف کر دیں گے، ختم کر دیں گے، گرا دیں گے. چوتھی صورت پہلا حمزہ قطعی متحرک ہو دوسرا حمزہ ساکن. اس کا حکم یہ ہے کہ دوسرے حمزہ کو پہلا حمزہ تو تحقیق سے ہی پڑھا جائے گا. اچھا، اس کا حکم ہے کہ دوسرے حمزہ کو پہلے حمزہ کی حرکت کے موافق حرف مد سے بدلنا واجب ہے. یعنی پہلے حمزہ پر جو حرکت ہے اس حرکت کا خیال رکھتے ہوئے اس کو حرف مد سے بدلنا ہے. ٹھیک ہے. اگر پہلا حمزہ مفتوح ہے، اس کے اوپر زبر ہے، تو اس کے موافق اس کو حرف مد سے بدلنا ہے. اور پہلا حمزہ مکسور ہے تو اس حرکت کے موافق اس کو حرف مد سے بدلنا ہے. جیسے 2 مثالیں آپ کے سامنے دی گئی ہے. آمنا، آمنا کی اصل کیا تھی؟ امنا. ٹھیک ہے. امنا، تو امنا پہلے حمزہ جو وہ قطعی مفتوح ہے اس حرکت کی موافق حرف مد سے بدلیں گے، آمنا. ٹھیک ہے. اور دوسرا لفظ کیا تھا؟ ایمانن. تو ایمانن پہلے حمزہ کے نیچے زیر ہے یعنی قطعی مکسور ہے، تو اس لیے پہلے حمزہ کے حرکت کے موافق اس کو حرف مد سے بدلیں گے، حرف مد یا ایمانن. ٹھیک ہے.
اب آگے 5ویں سورت بچی ہے، اس کو انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر پڑھیں گے. تو بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ اچھی طرح سے اس بیان کو سمجھ لیجیے گا، اور انشاءاللہ جب بیان مکمل ہو جائے گا تو دوبارہ پھر اس کو پڑھ لیں گے. لیکن اس حمزہ کے بیان کو بھی آپ بہت اچھی طرح سے پڑھیں، سمجھ لیں، تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ کس حمزہ کو کس طرح سے پڑھنا ہے، کس کو تحقیق سے پڑھنا ہے، کس کو تفصیل سے پڑھنا ہے، اور ان کی اصل بھی یاد رکھنی ہے کہ کس کی اصل کیا ہے. ٹھیک ہے؟ افطرا کی اصل کیا ہے، اتخذناہم کی اصل کیا ہے، استغفرتا کی اصل کیا ہے. ٹھیک ہے؟ الذکرین کی اصل کیا ہے، آمنہ کی اصل کیا ہے، یہ بھی یاد رکھنا ہے یہاں میں. ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ اگر آپ کسی کو قاعدہ بتانے لگے کہ بھائی افطرا کے حمزہ کو تحقیق سے پڑھنا ہے، یہاں 2 حمزہ ہے، کسی کو آپ کہنے لگے 2 حمزہ یہاں، تو وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ 2 حمزہ کہاں، یہاں تو ایک ہی نظر آ رہا ہے. تو آپ کو قاعدہ یاد ہوگا تو آپ بتائیں گے کہ حمزہ ایک ہی ہے، لیکن اصل میں اس طرح تھا، مسئلہ اس طرح تھا، اور اس کو اس طرح کیا گیا. ہم نے قاعدہ پڑھا ہے کہ کسی لفظ میں 2 حمزہ جمع ہو تو اس کی کس طرح کے کون سی شکل ہے، پہلے حمزہ کو کس طرح سے پڑھنا ہے، دوسرے حمزہ کو کس طرح سے پڑھنا ہے، یہ ہم نے قاعدہ پڑھ رکھا ہے. تو اس کے موافق اس طرح سے پڑھنا ہے. تو اس طرح سے یہ قواعد آپ کو یاد رکھنے ہیں، بہت کام آئیں گے. اور یہ قواعد، یہ حمزہ کے بیان کو آپ نے اچھی طرح سے سمجھ لیا. آپ اگر عربی بھی پڑھنا چاہیں گے، عربی گرامر وغیرہ بھی پڑھنا چاہیں گے، تو وہاں بھی یہ کام آ جائیں گے آپ کو. ٹھیک ہے؟ تو بہرحال یہ آج کا سبق، اس کلاس یہیں پر ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی آپ سے. السلام علیکم. اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں.